شان و عظمت رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصہ دوم۔ بات ہو رہی تھی شب معراج کے حوالے سے۔ ابو سعید خدری اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر معراج کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس خچر کے مشابہ ایک چوپایا لایا گیا جسے براق کہتے ہیں۔ اسی پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات سوار ہوتے تھے۔ میں اس پر سوار ہوا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا۔ دوران سفر دائیں جانب سے ایک آواز آئی جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن میں اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوا۔ جبرائیل نے کہا، یہ یہودیت کی طرف دعوت دینے والی آواز تھی۔ اگر آپ رک جاتے تو آپ کی ساری امت یہودی ہو جاتی۔ پھر آپ آگے چلے تو بائیں جانب سے آواز آئی جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوا۔ تو مجھے جبرائیل امین نے بتایا کہ عیسائیت کی طرف دعوت دینے والا تھا۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت عیسائی ہو جاتی۔ پھر ہم تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک حسن و جمال کی پیکر ہر قسم کی زینت سے آراستہ عورت سامنے آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن میں اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوا۔ تو جبرائیل امین نے کہا، یہ دنیا تھی جو پوری زیب و زینت کے ساتھ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ اس کے پاس رک جاتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی اور عیش و عشرت میں غرق ہو جاتی۔ یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا تو میں براق سے اترا اور جبرائیل امین نے اسے اسی حلقہ کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ سابقہ انبیاء کرام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ میں نے تمام انبیاء کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے استقبالیہ خطبے ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنے اپنے اوصاف بیان کیے، اور آخر میں میں نے صدارتی خطبہ دیا جس میں جو اللہ نے چاہا میں نے وہ بیان کیا۔ اس کے بعد میرے سامنے 2 برتن لائے گئے، ایک دودھ سے لبریز تھا اور دوسرا شراب سے۔ جبرائیل نے کہا، آپ دونوں میں سے جسے چاہیں منتخب فرما لیں اور اسے نوش فرما لیں۔ میں نے دودھ کا برتن پکڑ لیا اور اسے پی لیا، شراب کو ترک کر دیا۔ تو جبرائیل بولے، آپ نے اپنی فطرت سلیمہ کے مطابق فیصلہ کیا۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس سفر پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نوازشات کے ساتھ نوازا گیا۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت نیند اور بیداری کے عالم میں تھا تو انہوں نے مجھے اٹھایا۔ جبرائیل نے میکائیل کو فرمایا کہ جاؤ آب زمزم سے بھرا ہوا تھال لاؤ تاکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ ملنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ مجھے وضو کرایا گیا، پھر میرے سینے کو علم و عرفان کے ساتھ مزید بھر دیا گیا اور میرے کندھے پر ختم نبوت کی دوبارہ مہر لگائی گئی۔ پھر ہم چاہے زمزم پر آ گئے اور چاہے زمزم یا حوض کوثر سے پانی کا مشکیزہ لایا گیا جس کے ساتھ میں نے وضو کیا۔ تو جبرائیل نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک مشتاق للقائک۔
جب آپ بیت المقدس میں تشریف فرما ہوئے وہاں عجیب منظر دیکھا کہ قطار در قطار فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور مجھے اللہ کی طرف سے بشارت اور عزت کی نوید سنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، السلام علیکہ یا شافی۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا اس انداز میں سلام کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی امت کو اٹھایا جائے گا اور آپ ہی سب سے اول اور آخر ہیں اور آپ ہی کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ کو ہی ختم النبیین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پھر مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی ملاقات اور جماعت کرانے کے بعد مجھے صحرا کی جانب لے جایا گیا اور وہاں ایک ایسی حسین و جمیل سنہری سیڑھی تھی جس جیسی خوبصورت چیز کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور اس سے ملائکہ آسمان کی طرف عروج کرتے ہیں اور اس سیڑھی کی اوپر والی جانب آسمان کے ساتھ متصل تھی اور اس کی ایک جانب یاقوت اور دوسری جانب زبرجد سے مرصع تھی اور اس زینے کا ہر درجہ چاندی اور زبرجد کا تھا، اس پر موتیوں اور یاقوت کا جڑاؤ کیا ہوا تھا اور یہی وہ سیڑھی ہے جس سے ملک الموت ارواح قبض کرنے کے لیے زمین پر اترتا ہے اور اسی کے حسن و جمال کو دیکھنے کی وجہ سے مرتے وقت انسان کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے تو وہ اس کی تلاش میں کھو جاتی ہے۔ پھر جبرائیل امین نے مجھے اپنے پروں پر بٹھایا اور اسی معراج کے ذریعے آسمان دنیا تک پہنچایا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محافظ فرشتے نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دربان نے بلا تاخیر دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے آسمان دنیا کی سیر کرتے ہوئے میں نے ایک مرغ دیکھا جس کے پر بہت ہی زیادہ سفید تھے، اس کی مثل میں نے کبھی کوئی مرغ نہیں دیکھا اور اس کے بڑے پروں کے نیچے بہت ہی زیادہ سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پر تھے۔ میں نے اس سے زیادہ کبھی کوئی خوبصورت چیز نہیں دیکھی۔ اس کے دونوں پاؤں زمین کی نچلی سطح پر تھے اور اس کا سر عرش کے نیچے تک تھا۔ جب اپنے کندھوں والے پر پھیلاتا تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتے، تو نصف رات گزرنے کے بعد جب وہ اپنے دو پر پھڑپڑاتا اور اذان دے کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا اور یہ پڑھتا ہے سبحان الملک القدوس القبیر المتعالی لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس کے ساتھ ہی تمام زمین کے مرغ یہی تسبیح پڑھتے ہیں اور اپنے پروں کو پھڑپڑاتے ہیں اور اذان دینا شروع کرتے ہیں، تو جب وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سے وہ مرغ میں نے دیکھا ہے تو اس وقت سے ہی میں اسے دوبارہ دیکھنے کا ازحد مشتاق ہوں۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلتے رہے اور ہم پرواز کرتے رہے اور ان کی سیر کرتے رہے۔ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ ہم 7ویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں ایک بہت بڑی بزرگ ہستی جس کے سفید بالوں میں سیاہ بال بھی تھے، وہ جنت کے دروازے پر بیت المعمور کے ساتھ ایک کرسی پر تشریف فرما ہے اور آپ کے ارد گرد سفید بالوں اور نورانی چہروں والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں اور اس کے ارد گرد بیٹھنے والے کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آپ کے ارد گرد سفید بالوں نورانی چہرے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کبھی شرک سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ بیت المعمور آسمانوں میں اللہ کا گھر ہے، جس طرح زمین پر بیت اللہ شریف ہے۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو قیامت تک دوبارہ انہیں اس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔
پھر آپ علیہ السلام جبرائیل کی میت میں سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہ ایک بیری کا درخت ہے اور اس کے پتے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک ہی پتا دنیا و مافیا کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کا پھل ہجر کے گھڑوں کی طرح ہے۔ اس کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 نہریں ظاہر اور 2 باطن۔ میں نے ان کے متعلق جبرائیل سے پوچھا تو اس نے کہا 2 باطنی نہریں جنت میں ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ اور اس بیری کے درخت کے پتوں کو اللہ تعالیٰ کے نور نے ڈھانپ رکھا تھا، اور ملائکہ اس کے ارد گرد اس طرح نظر آتے جس طرح سونے کی چڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ارشاد گرامی میں اس کی طرف اشارہ ہے، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، اور اس کے حسن و جمال کا بیان کرنا کسی کے بس کا روک نہیں، اور ملائکہ کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور جبرائیل کا مقام ان تمام کے درمیان ہے۔ پھر مجھے آگے جانے کا کہا گیا۔ میں نے جبرائیل سے کہا میرے ساتھ آؤ، لیکن جبرائیل نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی کہ اس سے آگے جانا آپ ہی کے لیے مختص ہے، کیونکہ جو عزت و احترام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر مجھے حجاب الذہب تک لے جایا گیا جو سونے کا فرش ہے۔ فرشتہ نے اس کو حرکت دی، پوچھا گیا کون ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس محافظ فرشتہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حجاب کے نیچے سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور مجھے اٹھا لیا۔ میں نے پوچھا میرا ساتھی کہاں ہے؟ تو اس فرشتہ نے جواب دیا ملائکہ میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص مقام ہے جس سے آگے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اور مجھے بھی اس حجاب کے نزدیک تک پہنچنے کی اجازت آپ ہی کے صدقے نصیب ہوئی ہے۔ اور وہ فرشتہ آنکھ چھپکنے کی دیر میں مجھے حجاب لؤلؤ تک لے گیا۔ اس نے اس حجاب کو حرکت دی، اس کے پیچھے سے فرشتے نے آواز دے کر پوچھا تو کون ہے؟ اسے جواب دیا گیا میں فرش الذہب کا دربار ہوں، میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس حجاب کے نیچے سے ہاتھ بڑھا کر مجھے اوپر لے گیا۔ میں ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک پہنچتا رہا۔ ہر حجاب کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر میرے سامنے سبز رنگ کا رفرف پیش کیا گیا جس کی روشنی سورج کو بھی شرماتی تھی۔ میری آنکھ خوشی سے چمک اٹھی، رفرف پر سوار ہوا، عرش کی طرف رواں دواں ہو گیا جو ہر چیز سے بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ مجھے عرش کی مسند کے نزدیک کیا گیا۔ میری مہمان نوازی کے لیے پانی کا ایک قطرہ میری زبان پر ٹپکایا گیا۔ اس کا ذائقہ اتنا شیریں تھا کہ اس قسم کا ذائقہ میں نے زندگی بھر نہیں چکھا۔ تو مولا کریم نے مجھے علوم الاولین والآخرین کے خزانوں سے نواز دیا، اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے رعب کی وجہ سے مجھ پر جو ہیبت طاری تھی وہ میری زبان میں جو رکاوٹ تھی وہ ہٹ گئی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نفاذ کے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ جزاک اللہ۔ بقیہ حصہ سوم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔